میں اہل حدیث کیوں کہلاتا ہوں؟ اہل حدیث کہتے کس کو ہیں؟ پہلے یہ فیصلہ کر لیں، پھر سوال آسان ہو جائے گا۔ قرآن کو اللہ نے حدیث کہا ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ قرآن بھی حدیث ہے اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدیث ہے۔ تو قرآن اور حدیث کو ماننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اہل حدیث۔ تو ہر مسلمان اہل حدیث ہے۔ ہر مسلمان، کوئی ہے جو قرآن کا انکار کرے، کوئی ہے جو حدیث کا انکار کرے۔ یہ ہمارا صفاتی نام ہے، یہ ہمارا تعارفی نام ہے۔ ہمارا اصل نام کیا ہے؟ هو سماکم المسلمین۔ اصل نام مسلم، ہم مسلم ہیں، ہمارا نام مسلم ہے، لیکن تعارف جب ہوا تو ہمارا تعارفی نام کیا ہے؟ اہل حدیث، اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث۔ مترادف چیزیں ہیں۔ کیوں ہم قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں؟ اس نام کی ضرورت کیوں پڑی پہچان کے لیے؟ اس نام کی ضرورت کیوں پڑی؟ جب تک دنیا کے مسلمان اسی دین پہ رہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تو سارے کے سارے مسلم تھے۔ پھر فتنوں کا دور کھلا، شیعہ پیدا ہوئے، خوارج پیدا ہوئے۔ اس وقت پھر صحابہ کا آخری دور تھا، تابعین کا ابتدائی دور تھا، وہاں پہ اہل سنت والجماعت کا نام تابعین کے دور میں متعارف ہوا، جو اصل نام نہیں، اصل نام مسلم ہے۔ یہ ہمارا تعارف ہے۔ بھائی گھوڑوں کو پوجنے والا بھی مسلم ہے، قبر کو پوجنے والا بھی مسلم ہے، مندر میں جا کے عید میلاد منانے والا بھی مسلم ہے، کرسمس کا کیک کاٹنے والا بھی چرچ میں کھڑا ہو کے مسلم ہے۔ ہم کون سے مسلم ہیں؟ ہم وہ مسلم ہیں جو صرف قال اللہ وقال رسول کو مانتے ہیں، ہم وہ مسلم ہیں۔ ہمیں اہل السنہ والجماعہ بھی کہا جاتا ہے، اہل الحدیث بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا تعارفی نام ہے۔ اہل حدیث بننا لازم ہے، کہلوانا نہیں۔ قرآن و سنت سے کسی کو اختلاف ہے بولو تو پھر کیوں نہیں مان لیتے اس کو؟ لیکن آپ بھی بہت بڑے وکیل صفائی بنتے ہیں، جب بھی بات آتی کہتے جی ہمارے مولوی صاحب نے فرمایا۔ تیرا کون سا مولوی؟ تو نے پیدا کیا ہے، تیرے جسم سے پیدا ہوا وہ، نہ تمہارے ماں کا، نہ تمہارے باپ کا، نہ رشتے کا، نہ ناتے کا، نہ خون کا، نہ پانی کا، کسی کا نہیں۔ تمہارا کون سا مولوی؟ قبر میں جائے گا وہ۔ تمہارے تو ایک ہیں، اور وہ کون ہیں؟ حضرت محمد الرسول اللہ۔ ہم اسی ایک کی دعوت دیتے ہیں۔ وہی ہے رہبر، وہی رہنما، وہی مقتدا، وہی امام اعظم، وہی حکیم الامت، وہی پیرانے پیر، وہی سب کچھ۔ اللہ کے بعد جن کا مقام ہے، جن کے بارے میں قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا، بلکہ قبر ہی میں پوچھا جائے گا۔ پوچھا جائے گا کہ نہیں پوچھا جائے گا؟ بولو کہ وہاں پوچھا جائے گا کہ تم امام حنیفہ کے مقلد تھے یا امام احمد بن حنبل کے؟ پوچھیں گے تم حنبلی تھے کہ شافعی تھے؟ منکر نکیر آگے پوچھیں گے؟ ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں۔ ارے میاں وہ تو بڑی دور کی بات رہی، خود ان ائمہ بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ میرے ناموں کے ڈنکے بج رہے ہیں دنیا کے اندر۔ ان غریبوں کو خود پتہ نہیں ہے، ان بیچارے اماموں کو خود پتہ نہیں ہے، واللہ ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ میرے ناموں کے ڈنکے، میرے نام کے اوپر لوگ میرے ناموں کے تووں پر اپنی روٹیاں مولائے سونپ سینک رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کو ٹکڑے ٹکڑے میں کیا ہوا ان غریبوں کو خود پتہ نہیں۔ یہ ائمہ تھے رحمہم اللہ، اللہ ان کی قبروں کو نور سے معمور فرمائے، ان کی لغزشوں خطاؤں کو اللہ معاف فرمائے۔ یہ ائمہ اہل الحدیث تھے۔ اہل الحدیث کون تھے؟ اہل الحدیث، اصحاب الحدیث تھے یہ ائمہ۔ الحمدللہ کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ اور میں ابھی تاریخ بتا